بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اگست جشن آزادی کا دن۔ جناب صدر السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 90 سال پہلے جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ہندو قوم اپنی اصلی اسلام دشمنی کی وجہ سے کبھی ان کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی تو انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ دسمبر 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا۔ انگلستان میں مقیم چودھری رحمت علی نے ایک انجمن بنائی جس میں مسلمانوں کے ایک الگ وطن کا نام پاکستان تجویز کیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، ملک میں آزادی کی تحریکیں زور پکڑتی گئیں۔ ہندو کانگریس اور مسلم لیگ نے اپنی اپنی مہم تیز کر لی۔ کانگریس یہ چاہتی تھی کہ اقتدار ہندوؤں کے حوالے کیا جائے، جبکہ مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ انگریز سے آزادی کے بعد مسلمان ایک الگ خطے زمین پر اپنی زندگی اپنے مذہب اور تہذیب کے مطابق آزادانہ گزار سکیں۔ مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد ہوا۔ یہ اجلاس مینار پاکستان جو اس وقت منٹو پارک کہلاتا تھا منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں لاکھوں مسلمانوں نے بیک آواز یہ فیصلہ کیا کہ برِ صغیر کے شمالی اور مشرقی حصوں کو ملا کر جہاں مسلمان آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں ہیں، ایک آزاد اور حر مختار اسلامی مملکت قائم کی جائے۔ اس قرارداد کے منظور ہوتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب انہیں اپنی منزل صاف دکھائی دے رہی تھی، چنانچہ سب مل کر آگے بڑھے۔ بوڑھوں نے راستہ دکھایا، جوانوں نے قدم آگے بڑھائے، طلباء نے جوش اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ پوری قوم قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی۔ اس موقع پر بھی ہندوؤں نے اپنی مکاری اور مسلم دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے لاکھوں نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو شہید کر دیا۔ ہزاروں عورتوں کی عصمتیں لوٹ لی گئیں، شیر خوار بچوں کو نیزوں کی انیا میں پرو دیا گیا، مہاجرین کی ٹرینوں کو آگ لگا دی گئی جس میں سینکڑوں مسافر پاکستان آتے ہوئے جل کر راکھ ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دیں کہ تاریخ میں وہ سنہرے حروف سے لکھی جائیں گی۔ جناب صدر، آج پاکستان کو قائم ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، مگر اس جدوجہد کی یادیں آج بھی زندہ ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یوم آزادی مناتے وقت ان شہیدوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جن کا لہو اس ملک کی بنیادوں میں شامل ہے۔ یہ دراصل انہی کی محنت کا ثمر ہے کہ آج ہم سکھ چین سے ایک آزاد ملک میں ایک آزاد شہری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہی نشاں ہے زمانے میں زندہ قوموں کا۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔